ناظرین، میرے یوٹیوب چینل راجہ تصدق میں خوش آمدید۔ آج اپنے پروگرام مرشد ہب میں توبہ اور معافی کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آگے چلیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو تسلسل سے مل سکے۔ ناظرین کرام، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے مگر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کہیں بھی ہوں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم لوگ بھی ہوں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا ہمارے ہر فعل اور عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری نیت اچھی ہو بری ہو سب خدا کے علم میں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہم گناہ کر کے معافی کی طرف رجحان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معلوم ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ بھی خدا نے کہا ہے کہ اگر تم مایوس ہوگے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، صدقے دل سے اللہ کے ساتھ رجوع کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کا فیصلہ کیا۔ وہ اللہ کی رضا میں ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی عبادت میں بیٹھ گیا اور مصروف ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کھانا پینا بھی کم ہو گیا اور دوسری طرف اس کے گھر میں کھانے پینے کے اسباب بھی کم ہوتے چلے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا، لیکن وہ اپنی عبادت میں مصروف رہا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور کچھ وقت گزرا تو اس کا گھر بار بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے بہت لاغر ہو چکا تھا اور اب اس خواہش کے ساتھ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سنبھال لیں اور میری موت آ جائے۔ انہی دنوں میں وہ ایک دن ایک سڑک پہ بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ گھوڑوں کی ایک لمبی لائن چلی جا رہی ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھ والے شہر میں بادشاہ رہتے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کی پیٹیاں سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، گھوڑوں کے اوپر جو چادریں تھیں وہ بھی سونے اور چاندی کی تھی، جو گھوڑوں کے اوپر مسافر بیٹھے تھے ان کا لباس بھی کمال کا تھا، زرد ورگ، اور ان کے سروں پہ ٹوپیاں بھی سونے کی تھی۔ اور یہ سارا کچھ دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ وہ تو آگے نکل گئے، لیکن اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے مخاطب ہوا، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی شکوہ ہے نہ گلہ، صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ ساتھ والے بادشاہ کو دیکھ کے غلاموں سے سلوک کرنا تو سیکھ لیتے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے تو ایک بزرگ آئے اور انہوں نے اس کی بازو پکڑی اور ایک طرف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی گھوڑے اور وہی غلام واپس آ رہے تھے۔ کسی کا سر پھٹا تھا، کسی کی بازو کٹی تھی تو کسی کی ٹانگ نہیں تھی، اور اسی طرح گھوڑوں کا حال تھا۔ بہت ہی سخت قسم کے برے حالات تھے۔ اس بندے کا تجسس دیکھ کے بابا جی نے کہا کہ یہ اپنے بادشاہ کے کہنے پہ یہ لڑائی پر گئے تھے، واپسی پر آپ خود ان کا حال دیکھ رہے ہو۔ ساتھ ہی بابا جی نے کہا کہ مجھے خواب آیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ خادموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بادشاہ کی خاطر لڑنے کے لیے تیار رہا کریں۔ بادشاہ کی طرف سے جو امتحان آتے ہیں
ان کے لیے تیار رہا کریں، اور بادشاہ کی طرف سے جن مصیبتوں میں بھیجا جاتا ہے اس کے لیے بھی تیار رہا کریں۔ ناظرین کرام، اس بات کا سننا تھا تو بندہ جو عبادت کے لیے نکلا ہوا تھا وہ ایک دم سجدے میں گر گیا، زار و قطار رونے لگ پڑا، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ جب جوان تھے تو انہیں رقص و سرور کی محفلوں کا بہت شوق تھا، ان کی ہر شام رنگین گزرتی تھی۔ ان کے پاس ایک خاص انسٹرومنٹ تھا جسے لیوٹ کہتے ہیں، وہ لے کے پھرتے رہتے تھے اور اس سے دھنیں نکالتے تھے۔ ان کے دوستوں کی کوئی محفل ان کے بغیر مکمل نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رات اپنے گھر آئے، اپنے انسٹرومنٹ کو اپنے پاس ہی رکھا اور سو گئے۔ رب تعالیٰ نے اس انسٹرومنٹ کو زبان دی، اور کچھ دیر کے بعد وہ انسٹرومنٹ بولا کہ مالک توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مالک تم کن کاموں میں پڑے ہوئے؟ مالک توبہ کر لو۔ مالک کی آنکھ کھلی، اس نے یہ آواز سن لی، اس کے بعد اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ صبح نماز فجر کے وقت وہ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس پہنچ گئے، ان سے اپنی دلی ساری بات بتائی، معافی مانگی، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔ ایک دفعہ انہیں سفر کرنے کی ضرورت سے دریا پر جانا پڑا، دیکھا تو کشتی میں پہلے ہی کافی مسافر بیٹھے ہوئے، ایک آدھ مسافر کی گنجائش تھی، یہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یا تو ایک قصبے کے لوگ ہیں یا ایک گھرانے کے لوگ ہیں، تاہم یہ ان میں اجنبی تھے، اور سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر آگے گئے تھے تو ان میں سے ایک مسافر شور مچانے لگ پڑا کہ میرا نگینہ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، چونکہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اجنبی تھے، شک ان پہ ہوا۔ لوگ ان کے آئے پاس اور پوچھا کہ جناب بتائیں کہاں ہے نگینہ؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، رب تعالیٰ نے اس وقت ان کی بات سمجھ لی۔ کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں نگینے لے کے آ گئی۔ آپ نے ایک مچھلی سے منہ سے نگینہ لیا اور اس بندے کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی اس کشتی سے چھلانگ لگا دی، اور پیدل چلتے ہوئے ساحل تک پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ آئیں آج کے دن ہم مل کے یہ تہیہ کریں کہ صدقے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اپنے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔